اس کے چہرے کو مکروہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ سامعین کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کالا عمل یا کالا جادو کرنے والے عاملوں کے چہرے ایسے ہی مکروہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر کراہت نہ ہو اور چہرہ اچھے نقش و نگار والا ہو تو بھی اسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اتنا اچھا چہرہ ہونے کے باوجود یہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ اس سے منہ پھیر لینے کو جی چاہتا ہے۔ آپ کو اس چہرے پر نحوست کا احساس ہوتا ہے۔ چہرہ انسان کی فطری اچھائی یا برائی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر انسان فطری طور پر نیک ہو اور اس میں پیار اور محبت ہو تو اس کے چہرے کے بھدے نقش و نگار بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، اور اگر فطرت میں بدی، جھوٹ اور بنی نوع انسان کی دل آزاری کا جذبہ ہو تو نہایت پرکشش چہرے بھی بھدے اور بھونڈے لگتے ہیں۔ کالا علم دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے شیطانی یا سفلی عمل کہا جاتا ہے اور اسلام میں اسے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ کالے علم میں دنیا کی دو شیطانی قوموں نے شہرت پائی ہے، ایک یہودی، دوسرے ہندو۔ یہودیوں کو اس شیطانی علم کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں قوموں کا کردار آپ دیکھ لیں، کمزور اور مجبور لوگوں کو قتل کر کے اور انہیں زندہ جلا کر خوش ہوتے ہیں۔ ان کے کردار کا بنیادی پتھر فریب کاری ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ دونوں قومیں اپنی بیٹیوں تک کو استعمال کرتی ہیں۔ جنسی گناہوں کو یہودی اور ہندو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ کالے علم کے عامل انسانی جذبات سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دوسروں کی تباہی کا سامان کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اس پنڈت کے ساتھ اس موضوع پر بہت باتیں کی تھیں۔ اس نے بتایا تھا کہ کالا جادو سیکھنے اور اسے کامیابی سے استعمال کرنے کے لیے شیطان فطرت ہونا لازمی ہے۔ اس علم کے ذریعے کسی دوسرے کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، انسانوں کو ایسی بیماری سے مارا جاتا ہے جسے ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ سکتے، دوسروں کے کاروبار تباہ کر دیے جاتے ہیں، دوسروں کی شکلیں تک بگاڑ دی جاتی ہیں۔ آپ اکثر اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ ایک گھر میں پتھر گرتے ہیں یا کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، اس گھر کا کوئی مسلسل نقصان ہوتا رہتا ہے۔ انہیں جنات کا کام کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس گھر کا کوئی دشمن کسی کالے عامل سے کالا عمل کروا رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایسی ایک تفتیشی کہانی کچھ عرصے پہلے سنا چکا ہوں۔ کالے جادو کا عامل شیطان صفت اور درندہ ہوتا ہے، اور وہ انسانی جذبات سے اس قدر عاری ہوتا ہے کہ اپنے خون کے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کا کام بھی منہ مانگے پیسے لیے بغیر نہیں کرتا۔ کالا عمل سیاہ چیزوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے، مثلا کالی مرغی جس کے پاؤں بھی کالے ہوتے ہیں، کالے بکرے کی سری، کالا کپڑا وغیرہ وغیرہ۔ یہ عمل سیاہ کالی رات میں کیا جاتا ہے۔ اگر یہ عمل کوئی عورت کسی کے خلاف کرائے تو اس عورت کے ساتھ کالے عامل کا جسمانی عیاشی کرنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اس عمل میں شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے عامل کو کسی کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہی وہ شیطان ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تو میں نے بہت پہلے بھی سنا تھا۔ اس ہندو جادوگر نے تصدیق کی کہ کالے عمل کے عامل گرمیوں میں بھی کئی روز نہیں نہاتے، اسے اپنا جسم بدبو دار رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو میں نے اس پنڈت کو پاس بٹھا کر دیکھ لیا تھا، میں اس کے جسم کی بدبو کو 4-5 قدم دور سے بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں نوری علم کے عامل خود بھی پاک صاف رہتے ہیں، اور جس سائل کو کوئی عمل بتاتے ہیں اسے جسمانی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے بھی پاک صاف رہنے کی ہدایت سختی سے دیتے ہیں۔ یہ تو بڑا لمبا موضوع ہے، میں نے کالے علم کے عاملوں کی خصلتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ سامعین یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انسان ایسا درندہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نومولود بچے کو مار کر اس کی 2 پسلیاں اور دل نکال لے۔ کسی بھی کالے عامل کے لیے یہ کام ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پودے سے پھول توڑ لیتے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ اس مکروہ انسان سے منوانا تھا کہ بچہ اس نے اغوا کروایا تھا اور چودھری افضل کے کام کے لیے اغوا کروایا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آج رات ہی تفتیش کو کسی نتیجے پر پہنچا دوں گا۔ پنڈت کو میرے سامنے بٹھا دیا گیا۔ پنڈت جی مہاراج، میں نے پوچھا، کیا چودھری افضل کا کام ہو جائے گا؟ کیا اس کی بیوی بچے کی ماں بن سکے گی؟ چودھری افضل؟ اس نے حیران ہو کر کہا، مجھے تو معلوم نہیں کہ کسی چودھری افضل نے مجھے کوئی کام بتایا ہو۔ نہیں مہاراج، میں نے کہا، آپ سمجھے نہیں، میں نے آپ کو تفتیش کے سلسلے میں نہیں بلایا۔ چودھری افضل میرا دوست ہے، وہ مجھے سب کچھ بتا چکا ہے۔
اور میں یہ کیس گول کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، 9 سال گزر گئے، وہ اولاد کو ترس رہا ہے، وہ بھی سب انسپیکٹر ہے۔ آپ اس کا کام کر دیں تو وہ آپ کو روپیوں سے تول کر دولت دے گا، بہت رشوت لیتا ہے۔ پنڈت کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی، معلوم نہیں کس عمر میں اس کام میں پڑا ہوگا۔ مجھ جیسے کئی آدمیوں کو اس نے انگلیوں پر نچایا ہوگا۔ اس نے تسلیم ہی نہ کیا کہ وہ بے اولاد عورتوں کو اولاد دینے کا کام کرتا ہے۔ میں اس کے اور اپنے تمام مکالمے سنا کر بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ مختصراً یہ کہ میں نے اپنی استادی کو پوری طرح استعمال کیا، لیکن وہ بڑا ہی کایا استاد نکلا۔ میں نے اس کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تاکہ اس کے ذہن سے یہ خطرہ نکل جائے کہ میں نے اسے تفتیش کے سلسلے میں بلایا ہے۔ وہ مجھے کالے علم کی باتیں سناتا رہا۔ پھر میرا ہی ایک کام کر دیں مہاراج، میں نے التجا کے لہجے میں کہا۔ چودھری شہباز کے بچے کو اغوا اور قتل کرنے والے کا سراغ لگا دیں۔ میری عقل ساتھ چھوڑ گئی ہے، میری نوکری کا سوال ہے، یہ کام میں کر دوں گا، اس نے کہا اور آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گیا۔ 2 دفعہ اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا جیسے تالی بجائی جاتی ہے، پھر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پکڑا جائے گا، 8 دن لگیں گے، 2 میں سے ایک کام ہوگا، وہ خود آپ کے پاس آئے گا یا میں اس کی ایسی نشانی بتا دوں گا جسے وہ چھپا نہیں سکے گا۔ 8 دن؟ آزما لیں، اگر مجھے اب جانے کی اجازت دیں تو میں آج ہی رات کام شروع کر دوں گا۔ چلے جانا مہاراج، میں نے کہا۔ آپ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ ساری رات آپ کے ساتھ گزارنے کو جی چاہتا ہے۔ ہاں مہاراج، ایک اور کام یاد آ گیا ہے۔ پچھلے دنوں راہزنی کی معمولی سی ایک واردات ہو گئی تھی۔ جمیل عرف جمی کو میں نے شبے میں پکڑا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ اس روز آپ کے پاس آیا تھا۔ اس کا آپ کے ساتھ کوئی کام ہوگا۔ آپ کے گاؤں سے واپس جاتے اس نے راستے میں ایک آدمی کو چاقو دکھا کر اس کی جیب سے پیسے نکال لیے۔ آپ اسے دیکھ کر پہچان لیں گے، کہہ دینا کہ یہ آپ کے گھر آیا تھا۔ میں نے باہر جا کر کہا کہ جمی کو لے آؤ۔ وہ آیا تو میں نے اسے پنڈت کے سامنے کیا۔ یہی تھا پنڈت جی؟ میں نے پوچھا۔ پنڈت ایسا چکرایا کہ اس کے منہ سے ہاں نکل گئی۔ میں جمی کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا اور کچھ وقت باہر ہی رہا۔ اب بتا پنڈت، میں نے کمرے میں آ کر کہا۔ میں نے مہاراج جی اور پنڈت جی نہ کہا۔ جمی نے تو ایک اور ہی راز کھول دیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بچے کو تم نے ہلاک کیا اور اس کی پسلیاں اور دل نکالا ہے۔ میں نے کہا سچ اگل دے پنڈت، تم بہت جھوٹ بول چکے ہو۔ دائی بھی آ رہی ہے، خود ہی بول، میرے ساتھ سودا کر اور اپنی جان بچا۔ کیسے آدمی ہیں آپ؟ اس نے تحمل سے کہا۔ ان چوروں اور اٹھائی گیروں کی آپ مان رہے ہیں؟ میری بات کان کھول کر سن۔ میں نے کہا یہاں تیرا کالا جادو نہیں چلے گا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور کہا کہ اب اس پنڈت کو لے جاؤ اور جمی کو یہاں لے آؤ۔ یہ یاد رکھیں کہ میں نے پہلے ہی بہت سے افراد کو مشتبہ بٹھا رکھا تھا، سب ابھی تھانے میں ہی تھے۔ ان میں چودھری سکندر بھی تھا اور چودھری شہباز مقتول کی بیوی بھی تھی۔ اب بتا جمی۔ وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے کہا پنڈت نے سارا الزام تم پر اور چودھری افضل پر تھوپ دیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے تو انہیں صرف طریقہ بتایا تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے بچہ کب اور کس طرح اٹھایا۔ جھوٹ بولتا ہے جناب۔ مجھے باہر شور شرابہ سنائی دیا، 2-3 چیخیں بھی سنائی دیں۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ دائی کو گاؤں سے لے آئے تھے، اس کی چارپائی برآمدے میں رکھی جا رہی تھی، اس کے اوپر رسیوں کا جال تنا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو بناوٹی غصے سے سب کو ڈانٹا اور کہا کھولو اس بیچاری کو، تم جانتے نہیں ہو یہ میری بہن ہے۔ میں نے خود رسیاں کھولنی شروع کر دیں اور اسے لانے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ دائی چپ ہو گئی تھی اور اس نے نظریں میرے چہرے پر جما رکھی تھیں۔ میں نے بازو سے پکڑ کر کہا آ میری بہن۔ وہ بڑے آرام سے میرے کمرے میں آ گئی۔ میں تفتیش کے لیے گاؤں گیا تھا تو اس دائی کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ صحت مند تھا اور اس پر جوانی کی رونق تھی۔ 3-4 دنوں میں ہی اس کا چہرہ زرد پیلا اور بے نور ہو گیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچتی رہتی تھی۔ میں نے اس کے لیے پانی منگوایا اور کہا کہ اس کے لیے دودھ بھی لے آؤ۔ میں اسے کرسی پر بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ یہ غالباً شفقت کا ہی اثر تھا کہ اس کے چہرے پر سکون آنے لگا۔ میری شفقت کا اثر کچھ زیادہ ہی ہوا ہوگا، کیونکہ کسی تھانے دار سے شفقت کی توقع کوئی نہیں رکھا کرتا۔ کیا ہو گیا ہے میری بہن کو؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ دل کھول کر بات کرو، یوں سمجھو تم اپنے سگے بھائی کے پاس آئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، اتنے میں دودھ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ آرام آرام سے دودھ پی لے،
آدھا دودھ پی کر اس نے میری طرف دیکھا اور لمبا سانس لیا جیسے اس کے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ تھانے میں آ کر میرا دل ہلکا ہو گیا ہے۔ اس نے مری مری آواز میں کہا، ایک بات بتائیں، کیا آپ مجھے فوراً پھانسی دے دیں گے؟ کیوں؟ میں نے کہا، خواہ اپنی بہن کو پھانسی دے دوں گا، تم بات کرو۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ آنسو دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ رونے سے اس کا غبار ہلکا ہو جائے گا۔ نسیم کے بچے کو میں نے اٹھا کر جمی کے حوالے کیا تھا۔ اس نے کہا، شاباش۔ میں نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ میری بہن جھوٹ نہیں بولے گی۔ اب دیکھنا، بھائی اپنی بہن کو پھانسی نہیں چڑھنے دے گا۔ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دائی نے کہا۔ کہتے تھے کہ بچہ ایک ٹونے کے لیے چاہیے اور دوسرے دن بچہ واپس کر دیں گے۔ انہوں نے بچے کی واپسی کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ کھیتوں میں ایک جگہ بتائی تھی کہ بچے کو وہاں رکھ دیں گے۔ پولیس تک تو بات پہنچنی ہی تھی، لیکن میں نے ادھر سے گزرتے اٹھا لانا اور سب کو یہ بتانا تھا کہ میں ادھر سے گزر رہی تھی کہ فصل میں بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے فصل میں جا کر دیکھا، وہاں یہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ بچے کو کون لے گیا تھا اور فصل میں کیوں رکھ گیا تھا۔ دائی نے اتنا ہی بیان دیا تو اس نے ایک بار پھر سکون کی آہ بھری۔ میری حوصلہ افزائی اور شفقت شامل رہی، میں سوال بھی پوچھتا رہا۔ اس طرح دائی نے جو بیان دیا وہ مختصراً اس طرح ہے کہ چودھری افضل کے گاؤں کی ایک عورت دائی کے پاس آئی تھی جو اپنے گاؤں کی دائی تھی۔ واردات والے گاؤں کی دائی اس دائی سے بڑی اچھی طرح واقف تھی۔ اس دائی نے اس دائی کو اعتماد میں لے کر کہا کہ ایسے بچے کی ضرورت ہے جس کی پیدائش منگل کے دن کی ہو اور اس کی عمر 21 دن ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اس کے ہاتھوں منگل کے دن جو بچہ پیدا ہوا تو 21ویں دن وہ بچہ اٹھا کر دے دے گی اور 2000 روپیہ نقد وصول کرے گی۔ ہمارے والی دائی 2000 روپے کے چکر میں آ گئی۔ ابھی نسیم کا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ دائی نے معلوم کر لیا کہ بچہ چودھری افضل کی بیوی کے لیے چاہیے کیونکہ اسے اولاد نہیں ہوتی اور بچے پر عمل پنڈت کرے گا۔ نسیم کا بچہ منگل کے روز پیدا ہوا۔ نسیم نے پنڈت کو اس کے گھر جا کر بتایا۔ پنڈت نے کہا کہ 21ویں دن بچہ اس تک پہنچ جانا چاہیے۔ دائی نے اس سے پوچھا کہ بچے کو جان سے تو نہیں مارا جائے گا؟ اس نے یہ بھی کہا کہ بچے کی اگر جان لینی ہے تو وہ بچہ نہیں دے گی۔ پنڈت نے اسے کہا کہ بچہ دوسرے روز زندہ واپس مل جائے گا۔ دائی کو جمی سے بھی ملوایا گیا۔ نسیم نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ بچے کو روزانہ دھوپ میں لٹا دیتی تھی۔ نسیم اور بچے کی بدقسمتی کے 21ویں روز گاؤں میں ماتم ہو گیا۔ چونکہ وہ دن بچے کی عمر کا 21واں دن تھا، اس لیے جمی صبح ہی پنڈت کے گھر آ گیا تھا۔ دائی نے اسے جا کر بتایا کہ وہ آ کر نسیم کے دروازے پر دستک دے۔ دائی نسیم کے ہاں آئی۔ بچہ صحن میں سویا ہوا تھا۔ دائی نسیم کو مالش وغیرہ کے لیے کمرے میں لے گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دائی کمرے سے نکلی، صحن سے بچے کو اٹھایا۔ جمی ڈیوڑی میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنے اوپر کھیس ڈالا ہوا تھا۔ دائی نے بچہ اسے دیا۔ اس نے بچہ کھیس میں چھپا لیا اور پنڈت کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اسی شام چودھری افضل کے گاؤں کی دائی اس دائی کو 2000 روپیہ دے گئی۔ دائی چونکہ مجرمانہ ذہن کی عورت نہیں تھی، اس لیے وہ بہت ڈری، رات کو سو بھی نہ سکی، لیکن اس امید پر مطمئن ہو گئی کہ کل بچہ واپس مل جائے گا۔ وہ نسیم کو بچے کے لیے روتا اور تڑپتا دیکھتی تھی تو اس کا دل ڈوبنے لگتا اور وہ اپنے آپ کو کوستی کہ اس نے عورت ہو کر ایک عورت پر بہت بڑا ظلم کیا۔ وہ پنڈت کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ بچہ اس جگہ فصل میں رکھ آئے تاکہ وہ بچہ اس کی ماں کے پاس لے جائے اور کہے کہ اسے بچہ فلاں جگہ پڑا ملا ہے۔ پنڈت نے اسے کہا کہ بچہ کل صبح ملے گا، مگر ہوا یہ کہ بچے کی لاش ملی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش گھر آئی اور دائی نے دیکھی تو اس پر پاگل پن کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جائیداد کا وارث۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ دائی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پاگل پن ضمیر کا رد عمل تھا اور اسے صرف اقبال جرم سے ہی تسکین مل سکتی تھی۔ وہ اس راز کو کہیں اگلنے کو بےتاب تھی۔ یہ نفسیاتی معاملہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تھانے میں آئی تو اسے سکون محسوس ہونے لگا۔ میں اتنی سی نفسیات سمجھتا تھا، چنانچہ میں دائی کے ساتھ شفقت سے پیش آیا تھا۔ دائی کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ زہر اگلنے کے لیے یہی جگہ ہے۔ یہ دراصل اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ فطری طور پر دائی شریف عورت تھی، لیکن 2000 روپیہ اس غریب عورت کے لیے قارون کا خزانہ تھا۔
بہت دنوں بعد جب اس کا ذہن نارمل حالت میں آ گیا تھا اور وہ پوری طرح پرسکون ہو گئی تھی، اس نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کی عمر 13-14 سال ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ بیٹی کے لیے جہیز بنانا چاہتی تھی اور اس کی سب سے بڑی خواہش بیٹے کو بہت زیادہ تعلیم دلانے کی تھی۔ اس کے بیٹے کی عمر 8 سال تھی۔ اس وقت وہ دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں نے جب اس عورت کی باتیں سنی تو میں نے بہت سوچا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں۔ 2000 روپیہ تو اس کے ہاتھ سے نکل ہی گیا تھا۔ یہ سزا سے تو بچ جاتی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ بچہ اسی نے اٹھا کر دوسرے ملزموں کو دیا تھا۔ اگر جرم میں اس کی آنت معمولی نوعیت کی ہوتی تو میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیتا۔ ایسے گھناؤنے جرم کی باوجود یہ غریب اور عام سی عورت مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ اچھی تو اس لیے بھی لگ رہی تھی کہ اس نے اقبال جرم کر کے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دائی کا پاگل پن اور اس کا اقبال جرم نفسیاتی عمل اور رد عمل تھا، جسے جناب میم الف صاحب اور نفسیات کے علم کو سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اسے ضمیر کا احتجاج اور رد عمل کہہ لیں۔ میں نے پہلے بھی اپنی کہانیوں میں کہا ہے کہ قاتل اقبال جرم کر کے ہی سکون پاتا ہے۔ دائی پورا بیان دے چکی تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے پیٹھ کرسی کے پیٹھ کے ساتھ لگا کر منہ اوپر کیا اور لمبی سانس لی، جیسے وہ بڑی لمبی اور کٹھن مسافت کے بعد منزل پر آ گئی ہو۔ میں نے اس کی موجودگی میں پنڈت کو بلایا۔ اسے دیکھتے ہی دائی سیدھی ہو گئی، اس کے چہرے پر کھچاؤ آ گیا اور اس کے دانت آپس میں پسنے لگے۔ نہ میری بہن، میں نے کہا، اب اس کے ساتھ میں نمٹوں گا، یہاں اس کا جادو نہیں چل سکتا۔ اسے میرے سامنے پھانسی دو، دائی نے کہا۔ اس نے کہا کیا تھا اور کیا کیا ہے؟ کافر، تو نے بچے کو چیر پھاڑ دیا ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ رونے لگی۔ بول پنڈت، میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ کیا بولوں جی؟ اس نے کہا۔ میں نے ایک بھرپور ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ دیوار سے جا لگا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور فرش پر پٹخ دیا۔ اس سلام دعا کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے۔ دائی کو میں نے ایک اور کمرے میں بٹھا دیا۔ زیادہ لمبی باتیں کیا سناؤں؟ میں نے جھوٹ بولا کہ جمی نے بھی اقبال جرم کر لیا ہے اور چودھری افضل بھی آ رہا ہے۔ اگر تم اقبال جرم نہیں کرو گے تو بھی سزا پاؤ گے۔ میں نے کہا، میں تمہیں سزائے موت دلاؤں گا۔ اگر تم خود اپنا جرم بیان کر دو گے تو میں تمہاری بچت کی صورت پیدا کر دوں گا۔ ایسی گنجائش رکھ دوں گا کہ اپیل میں بری ہو جاؤ گے۔ ملزموں کو اقبال جرم تک لانے کے لیے جو ڈھنگ طریقے ہوتے ہیں وہ میں نے استعمال کیے۔ وہ اقبال جرم پر راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نقد رشوت پیش کی اور کہا کہ وہ مجھے ایک ایسی چیز دے گا کہ مجھے بہت جلدی ایس پی کے عہدے تک ترقی مل جائے گی، اور میں جس عورت کی طرف دیکھ کر دل میں اس کی خواہش پیدا کروں گا وہ بغیر بلائے میرے پاس پہنچ جائے گی۔ اس وقت میری خواہش یہی ایک تھی کہ یہ مکروہ صورت پنڈت اقبالی بیان دے دے اور ایسی شہادت مہیا کر دے کہ میرا مقدمہ مضبوط ہو جائے۔ میں اسے اس مقام پر لے آیا جہاں اس نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ تو اس طرح بول رہا تھا جیسے عام سی کوئی بات سنا رہا ہو، لیکن مجھ جیسے سخت دل آدمی کی یہ حالت ہو رہی تھی جیسے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں۔ اس بھیانک جرم کا ارتکاب یوں ہوا تھا۔ چودھری افضل پنڈت کے پاس آیا اور بتایا کہ بچی بچہ نہیں ہوتا۔ پنڈت نے کہا کہ ہو جائے گا، لیکن خرچ بہت ہوگا اور وہ 6000 روپیہ لے گا۔ اس کے لیے ایک بچے کی ضرورت تھی جو منگل کے روز پیدا ہوا ہو اور 21ویں دن بچہ اسے مل جائے جس پر وہ رات کو عمل کرے گا۔ چودھری افضل نے ایک بچے کی خاطر زیادہ سے زیادہ روپیہ خرچ کرنے کی حامی بھر لی۔ ایک روز افضل کا ایک آدمی جمی کھیس میں لپیٹ کر ایک بچہ لے آیا۔ جمی پہلے بھی اس کے پاس آ چکا تھا اور جس دن بچہ اس کے پاس پہنچا اس دن دائی بھی اس کے گھر گئی تھی۔ اس نے دائی کو بتایا تھا کہ وہ بچہ کل واپس کر دے گا۔ اس نے واپسی کا طریقہ وہی بتایا جو دائی مجھے سنا چکی تھی۔ پنڈت نے مجھے بتایا کہ اس نے دائی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ رات کو پنڈت نے بچے پر کچھ عمل پڑھا، پھر اس کی ناک اور منہ پر اس طرح ہاتھ رکھ کر دبایا کہ بچے کا سانس رک گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پنڈت نے تیز دھار چاقو سے بچے کی بائیں طرف سب سے نیچے والی پسلی کے قریب سے کاٹا اور بچے کا دل باہر کھینچ کر چاقو سے الگ کر لیا۔ پھر اس نے بچے کی دونوں طرف کی پسلیاں گن گن کر دونوں طرف سے درمیان والی ایک ایک پسلی کاٹ لی۔ دل اور پسلیوں پر بھی اس نے کچھ پڑھا اور نہ جانے کیا کچھ کیا۔ اس رات اس نے جمی کو بلا رکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ کدال ساتھ لے آئے۔
جمی رات 2 بجے تک اس کی ڈیوڑی میں بیٹھا رہا۔ آخر پنڈت نے اسے بچے کی لاش دے کر کہا کہ اسے کسی ویرانے میں دفن کر دے۔ پھر اسے کہا کہ وہ اگلے روز کسی وقت پنڈت کے پاس آئے۔ پنڈت کو معلوم نہیں تھا کہ جمی نے لاش کہاں دفن کی تھی۔ جمی دوسرے دن پنڈت کے گھر آیا۔ پنڈت نے بچے کا دل کالے کپڑے میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ یہ جمی کو دے کر کہا کہ کپڑا کھول کر کوئی نہ دیکھے اور اسے افضل کی بیوی اپنے ہاتھ سے اپنے صحن میں کسی جگہ 5-6 انچ کی گہرائی میں دبا دے۔ میرے پوچھنے پر پنڈت نے بتایا کہ چودھری افضل اس کے پاس صرف 2 بار آیا تھا، وہ بھی رات کے وقت۔ پہلی بار اپنی حاجت بیان کرنے اور دوسری بار 6,500 روپیہ دینے آیا تھا۔ اور بچے کی پسلیاں؟ وہ میرے گھر میں ہیں، پنڈت نے جواب دیا۔ ان پر پورے 21 راتیں عمل پورا کرنا ہے۔ کیا یہ عمل پورا ہو جانے سے افضل کے گھر بچہ پیدا ہو جانا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، بچہ ضرور پیدا ہوتا، لیکن اس بچے نے ذہنی یا جسمانی طور پر صحیح نہیں ہونا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے باپ کو یا ماں کو قتل کر دینا تھا۔ بیان کے آخر میں اس نے بتایا کہ دائی پر جب پاگل پن کا دورہ پڑا تو گاؤں میں شور مچ گیا کہ دائی پاگل ہو گئی ہے۔ پنڈت اس ڈر سے اس کے گھر جا پہنچا کہ یہ دائی یہ جرم بے نقاب نہ کر دے۔ پنڈت نے اسے ہیپناٹائز کر لیا تھا، لیکن یہ اثر زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ میں نے پنڈت کو ساتھ لیا، نمبردار اور ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل بھی ساتھ تھے۔ پنڈت کو ہتکڑی لگا لی تھی۔ میں اس پارٹی کو یکے میں بٹھا کر اس کے گاؤں گیا۔ ایک مسلمان اور ایک سکھ کو ساتھ لے کر پنڈت کے گھر میں داخل ہوا۔ ان کے سامنے اسے کہا کہ جس چاقو سے اس نے بچے کا پیٹ اور سینہ کاٹا تھا، وہ چاقو اور بچے کی دونوں پسلیاں میرے حوالے کر دے۔ اس نے چاقو اور پسلیاں ان گواہوں کے سامنے مجھے دے دیں۔ اس کے اس خاص کمرے میں ایسی بدبو تھی جیسے میں بیت الخلاء میں کھڑا ہوں۔ اب وہ 6,500 روپیہ بھی میرے حوالے کر دو جو تم نے فلاں گاؤں کے چودھری افضل سے لیا تھا۔ میں نے کہا، وہ تو میری محنت کی اجرت ہے حضور۔ اس نے کہا، یہ رقم نہ لیں، یہ میرے بچوں کے کام آئے گی۔ میں نے اس سے یہ رقم نکلوائی اور مشیروں کے سامنے اس سے کہلوایا کہ اس نے یہ رقم چودھری افضل سے وصول کی تھی اور جس مقصد کے لیے رقم لی تھی وہ بھی کہلوایا۔ دونوں مشیروں نے بے اختیار اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور توبہ توبہ کرنے لگے۔ میں نے برآمدگی کا مشیر نامہ تحریر کیا اور پنڈت کے اور دونوں مشیروں کے اس پر دستخط کروائے۔ وہاں سے میں اپنی پارٹی اور پنڈت کو ساتھ لے کر اسی یکے پر افضل کے گاؤں چلا گیا۔ وہ گھر ہی تھا۔ اس کا چوبارہ شاندار تھا۔ مجھے اور پنڈت کو دیکھ کر اس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ میں اسے اندر لے گیا اور کہا کہ میں نے اس کی بیوی سے بچے کا دل برآمد کرانا ہے جو صحن میں دبایا ہوا ہے۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں اپنے منہ سے بولوں کہ کتنی رقم چاہتا ہوں، وہ اسی وقت حاضر کر دے گا۔ میں صرف یہ لکھ دوں کہ اس گھر سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ میں باہر نکلا، اس گاؤں کا نمبردار آ گیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ 2 ذرا پڑھے لکھے آدمی ساتھ لے آئے۔ وہاں آدمیوں کی کمی نہیں تھی۔ پنڈت کو ہتکڑیوں میں اور پولیس کو دیکھ کر سارے گاؤں کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ 2 آدمی میرے پاس آ گئے۔ میں افضل کے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کی بیوی کو دیکھا، جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کالے کپڑے میں لپٹا ہوا بچے کا دل صحن میں جہاں دفن کیا تھا وہ جگہ دکھا دو۔ 2 مشیر ساتھ تھے۔ عورت نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا۔ اگر انکار کرو گے تو میں باہر سے آدمی لا کر سارا صحن کھدوا ڈالوں گا۔ میں نے کہا، خود ہی بتا دو۔ افضل ایک طرف چل پڑا۔ صحن کچا تھا۔ افضل نے ایک جگہ پاؤں رکھا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود یہ جگہ کھود کر دل نکالے اور میرے حوالے کر دے۔ اس نے لوہے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور وہ جگہ کھود کر کالے کپڑے میں لپٹا ہوا دل میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ تم اپنی زبان سے کہو۔ میں نے رعب سے کہا، بچے کا دل ہے۔ اس نے جواب دیا۔ یہ یہاں کس نے دبایا تھا؟ میں نے۔ اس نے جواب دیا۔ تمہاری بیوی نے؟ میں نے کہا، جناب ملک صاحب۔ اس نے کہا، میری بیوی کو کچھ پتہ نہیں، جو الزام ہے وہ میرا ہے، جواب مجھ سے لیں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن میں نے اس کے جھوٹ کو اس وجہ سے قبول کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو بچانا چاہتا تھا۔ میں بھی مسلمان تھا اور میں اسی معاشرے کا فرد تھا، مجھ میں بھی غیرت تھی۔ اگر اس کی بیوی دل برآمد کراتی اور کہتی کہ یہ اس نے دبایا تھا تو 5-6 سال سزائے قید پاتی۔ تھانے جا کر افضل نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی بیوی کا نام گواہوں میں بھی نہ آنے دوں۔ اس کی اس نے رشوت پیش کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں بے غیرت نہیں ہوں، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ اقبالی بیان دے دے۔
اس نے بیان دے دیا۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ افضل کی بیوی کو اس جرم کا علم نہیں ہے۔ جمی نے بھی بیان دے دیا۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا۔ پنڈت کو سزائے موت دی گئی، جمی کو عمر قید، چودھری افضل کو 10 سال اور دائی کو 8 سال سزائے قید دی گئی۔ ان سب کی اپیلیں ہائی کورٹ نے مسترد کر دیں۔ ہائی کورٹ نے سیشن جج کا یہ فیصلہ بھی بحال رکھا کہ پنڈت سے جو 6,500 روپیہ اور دائی سے 2,000 روپیہ اور جمی سے 1,500 روپیہ برآمد ہوا تھا، یہ تمام رقم مقتول بچے کی ماں نسیم کو دے دی جائے۔